مسجد الحرام مکۃ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ خطبہ جمعہ مسجد النبوی، تاریخ 20 شوال 1446 ہجری بمطابق 18 اپریل 2025 عیسوی۔ موضوع توحید باری تعالی۔ خطیب فضیلۃ الشیخ عبداللہ البعیجان حفظہ اللہ، ترجمہ عطاء اللہ بن عبد المجید۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے یہ فیصلہ صادر کر دیا کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، جسے وہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ اور اندھا کر دے اسے کوئی راہ راست نہیں دکھا سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایسی گواہی جو حق اور یقین پر مبنی ہو، جسے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ کر سکوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا اور چن لیا، عزت و فضیلت سے سرفراز کیا اور برگزیدہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ رحمتیں اور سلامتی نازل فرمائے ان پر، ان کی آل پر، صحابہ کرام پر، اور ان کی سنت کو اپنانے والوں اور ان کی سیرت و رہنمائی کو مضبوطی سے تھامنے والوں پر۔ حمد و صلاۃ کے بعد سب سے بہترین کلام اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور سب سے بہترین طریقہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ سب سے بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ کسی بھی عمل کی درستگی اور قبولیت کی بنیادی شرط توحید باری تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اپنے نفوس کو خواہشات سے باز رکھو، اپنے نفوس کا محاسبہ کر لو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ پوشیدگی اور سرگوشی میں اللہ تعالیٰ کی نگرانی کو ملحوظ خاطر رکھو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم کر رہے ہو۔ لوگو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا، اور نہ ہی وہ کبھی تمہیں بیکار چھوڑے گا۔ اس نے موت و حیات کو اسی لیے بنایا ہے تاکہ وہ آزمائے تم میں سے کون زیادہ اچھے اعمال انجام دیتا ہے۔ اس نے تم سے اپنی ربوبیت و وحدانیت کے اقرار پر پختہ عہد و پیمان لے رکھا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب تیرے پروردگار نے آدم کے پشتوں میں سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں خود ان کی جانوں پر گواہ بنایا، کیا میں واقعی تمہارا پروردگار ہوں؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں، ہم نے شہادت دی۔ ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کے دن کہو بے شک ہم اس سے غافل تھے، یا یہ کہو کہ شرک تو ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا ہی نے کیا تھا، ہم تو ان کے بعد ایک نسل تھے، تو ہمیں اس کی وجہ سے ہلاک کرتا ہے جو باطل والوں نے کیا۔ اور اسی طرح آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں، اور تاکہ وہ پلٹ آئیں۔ اور اس نے تم سے پختہ عہد اور پکا وعدہ لیا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا میں نے تمہیں تاکید نہ کی تھی اے اولاد آدم کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ میری عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس پر ترغیب دی ہے اور تمہیں اس کا تاکیدی حکم بھی دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کہہ دیجئے آؤ میں پڑھوں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے۔ اس نے تاکیدی حکم دیا ہے کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ خوب احسان کرو، اور اپنی اولاد کو مفلسی کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی، اور بے حیائیوں کے قریب نہ جاؤ جو ان میں سے ظاہر ہیں اور جو چھپی ہوئی ہیں، اور اس جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرا دیا ہے مگر حق کے ساتھ۔ یہ ہے جس کا تاکیدی حکم اس نے تمہیں دیا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ لوگو، یقیناً اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک عظیم مقصد اور بلند ترین ہدف کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی توحید ہے۔ چنانچہ سب سے بڑا حکم جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دیا، جسے پورا کرنا ان پر لازم قرار دیا، اور جس کے ساتھ تمام رسولوں کو مبعوث فرمایا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو مانے، اسی کی عبادت کریں، اس کے سوا کسی کو نہ پکارا جائے اور نہ ہی کسی سے امیدیں وابستہ کی جائیں، اس کے سوا نہ کسی سے ڈرا جائے اور نہ کسی کے نام پر جانور ذبح کیے جائیں، اور نہ ہی اس کے سوا کسی کے سامنے سجدہ کیا جائے، صرف اسی کی قسمیں اٹھائی جائیں، اور اس کے سوا کسی پر بھروسہ و اعتماد نہ کیا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور عبادت ہی وجود انسانی کا بلند ترین مقصد اور انسان پر عظیم ترین ذمہ داری ہے۔ اسی کی خاطر اللہ تعالیٰ نے شریعتوں کو نازل کیا، رسولوں کو مبعوث فرمایا اور کتابوں کو نازل کیا۔ یہی وہ چیز ہے جس پر تمام آسمانی مذاہب متفق ہیں، اسی پر سابقہ امتوں کے انبیاء و رسول کا اتفاق ہے۔ جیسا
کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. پھر ان میں سے کچھ وہ تھے جنہیں اللہ نے ہدایت دی اور ان میں سے کچھ وہ تھے جن پر گمراہی ثابت ہو گئی. بس زمین پر چلو پھرو پھر دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا. اور مزید ارشاد فرمایا اور ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی طرف یہ وحی کرتے تھے کہ بے شک حقیقت یہ ہے میرے سوا کوئی معبود نہیں سو میری عبادت کرو. اللہ کے بندے صرف توحید باری تعالیٰ ہی تمہارے وجود کا ہدف اور تمہاری تخلیق کا اصل مقصد ہے اور یہی جنت کی طرف لے جانے والا یکتا و منفرد راستہ ہے. اے مومنو اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید پر روشن اور قطعی ثبوت قائم کر دیے ہیں جن کی گواہی شریعت عقل و دانش اور شعور و وجدان سب نے دی ہے. یہ کائنات کھلی کتاب کی مانند ہے جو تسبیحات الہی اور توحید باری تعالیٰ کے ساتھ گنگنا رہی ہے اور اس کا ذرہ ذرہ تقدیس الہی اور عظمت خداوندی کے گیت گا رہا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے ساتوں آسمان اور زمین اس کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ بھی جو ان میں ہے اور کوئی بھی چیز نہیں مگر اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے. توحید ہی حق مبین روشن دلیل اور ایسی حقیقت ہے جو فطرت اور حقیقت سے ہم آہنگی رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو توحید پر ہی پیدا کیا ہے اور اسی کو انسان کی عزت و شرف کا سر چشمہ بنایا ہے. اسی سے انسان کا خون اور مال محفوظ رہتا ہے. لوگوں بلا شبہ توحید کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی الوہیت اور ربوبیت اور اس کے اسماء و صفات میں اکیلا و تنہا مانا جائے اور یہ ایمان رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور صرف وہی عبادت کے لائق ہے لہٰذا اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے. یہی وہ توحید ہے جس کے ذریعے مسلمان صنم پرستی کی رسوائی گمراہ کن خواہشات کے جھوٹے پیروکاروں جادوگروں کاہنوں اور سرکش انسانوں اور جنوں کی پیروی سے نجات حاصل کرتا ہے اور شیطان کے چیلوں کے ظلم و جبر سے آزادی پاتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے انہوں نے اپنے عالموں اور اپنے درویشوں کو اللہ کے سوا پروردگار اپنا رب بنا لیا اور مسیح ابن مریم کو بھی حالانکہ انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا تھا کہ ایک معبود کی عبادت کریں. کوئی معبود نہیں مگر وہی ہے وہ اس سے پاک ہے جو وہ شریک بناتے ہیں. یہی وہ توحید ہے جس کے ذریعے مسلمان گمراہیوں وسوسوں اور گھٹا ٹوپ اندھیروں کی دلدل سے نکل کر ہدایت اور دین اسلام کے نور کی طرف آتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست باطل معبود ہیں وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لاتے ہیں. یہ لوگ آگ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے قرآن عظیم کو باعث برکت بنائے مجھے اور آپ کو قرآن مجید کی آیات اور ذکر حکیم سے نفع پہنچائے. میں نے جو بیان کیا آپ لوگوں نے سماعت کیا. میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور آپ بھی اس سے بخشش مانگو یقیناً وہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مخلوق کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا اور ان میں سے اپنے فرما بردار بندوں کو چن لیا بس انہیں اپنی معرفت کا شرف بخشا اور خالص توحید کے ساتھ انہیں سرفراز کیا. لوگوں اللہ تعالیٰ کی توحید ہی اسلام کی روح اور اس کا لب لباب ہے بلکہ یہی اس کی اصل آغاز اور ستون ہے. کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسلام میں داخل ہونے اور اس سے وابستہ ہونے کا دروازہ ہے. یہی اسلام کا شعار ہے. یہی شرک کرنے والوں اور ایمان والوں کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے. یہی جنت کی قیمت اور اس کی کنجی ہے اور یہی بندوں کے لیے اپنے پروردگار تک پہنچنے کا ذریعہ اور زینہ ہے. اسی توحید کے لیے اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا انبیاء اور رسول کو بھیجا اور آسمانی کتابوں کو اتارا. اللہ کے بندو جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہی کسی بھی عمل کی قبولیت اور درستگی کی شرط ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور بلا شبہ یقیناً تیری طرف وحی کی گئی اور ان لوگوں کی طرف بھی جو تجھ سے پہلے تھے کہ بلا شبہ اگر تو نے شریک ٹھہرا دیا تو یقیناً تیرا عمل ضرور ضائع ہو جائے گا اور تو ضرور بھی ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا. اور مزید ارشاد فرمایا اگر یہ لوگ شریک بناتے تو یقیناً ان سے ضائع ہو جاتا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. ابلیس مسلسل بنی آدم کے در پہ ہے انہیں توحید سے ہٹاتا ہے انہیں گمراہ کرتا ہے اور اسے روکتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس نے قسم اٹھائی ہے کہا تو قسم ہے تیری عزت کی میں ضرور بے ضرور ان سب کو گمراہ کر دوں گا مگر ان میں سے تیرے وہ بندے جو چنے ہوئے ہیں. اور حدیث قدسی میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اپنے تمام بندوں کو یکتائی یعنی فطرت توحید پر میں نے پیدا کیا لیکن شیاطین ان کے پاس آئے انہوں نے انہیں ان کے دین سے بہکا دیا ان کے لیے ان چیزوں کو حرام کر دیا جنہیں میں نے ان کے لیے حلال کیا تھا اور شیاطین نے انہیں حکم دیا کہ وہ میرے ساتھ ان چیزوں کو شریک ٹھہرائے جن کے لیے میں نے کوئی دلیل نازل نہیں کی. اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے. لوگوں جان لو شرک کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم شرک اکبر ہے یعنی بڑا شرک جو انسان کو دین اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اس کی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے کوئی عبادت خاص کر دی جائے جیسے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو پکارنا یا غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا یا نظر و نیاز دینا
یا ایسے کاموں میں غیر اللہ پر توکل کرنا جو صرف اللہ تعالیٰ کی ہی قدرت میں ہے، اور یہ شرک گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے۔ جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ حالانکہ اسی نے تو تمہیں پیدا کیا ہے۔ تو میں نے کہا یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ بخاری اور مسلم نے اسے روایت کیا ہے۔ یہی وہ شرک اکبر ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا اور نہ ہی درگزر کرے گا اس سے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کا شریک بنایا جائے، اور وہ بخش دے گا جو اس کے علاوہ ہے جسے وہ چاہے گا، اور جو اللہ کا شریک بنائے تو یقیناً اس نے بہت بڑا گناہ گڑا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جنت کو اس شخص پر حرام کر دیا جو اس شرک میں مبتلا ہو گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک حقیقت یہ ہے جو بھی اللہ کے ساتھ شریک بنائے سو یقیناً اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ شرک کی دوسری قسم شرک اصغر ہے جو شرک اکبر کی حد تک تو نہیں پہنچتا مگر یہ اس کی طرف جانے کا ذریعہ اور سبب بن سکتا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے نام کی قسم کھانا، بدشگونی لینا یا بدفعلی و نحوست لینا، ریاکاری و دکھلاوے کے لیے یا طلب شہرت کے لیے عمل کرنا، اسے شرک خفی یعنی چھپا ہوا شرک کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بعض لوگوں پر مخفی رہتا ہے۔ یہ شرک اپنے مرتکب کو اسلام سے خارج تو نہیں کرتا اور نہ ہی اس سے ایمان کے اثر کو ختم کرتا ہے، لیکن اس کا ارتکاب کرنے والا انتہائی خطرے میں ہوتا ہے۔ اللہ کے بندو، شرک صرف بتوں کی عبادت کا نام نہیں بلکہ ہر دل میں ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے وابستگی رکھے، ہر اس عمل میں ہے جو دکھلاوے کے لیے کیا جائے، ہر اس دعا میں ہے جو غیر اللہ سے مانگی جائے، ہر اس قسم میں ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے نام کی کھائی جائے، ہر اس بدشگونی اور نحوست یا بھروسے میں ہے جو غیر اللہ کے علاوہ پر کیا جائے۔ چنانچہ محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ خوف میں ڈالتی ہے وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول شرک اصغر کیا ہے؟ آپ سب نے فرمایا ریاکاری یعنی دکھلاوے کا عمل۔ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ قرآن مجید کتاب توحید ہے، یہ منبع شریعت ہے، لہٰذا اس قرآن کو ہی سب کا مرجع و سرچشمہ ہونا چاہیے۔ آسمان کے نیچے ایسی کوئی کتاب نہیں جو قرآن کی طرح توحید کے اعلی اہداف، اللہ کی صفات اور قیامت کے اثبات، نبوتوں کی حقانیت، باطل مذاہب و نظریات کے رد اور فاسد آراء کے بطلان میں واضح دلائل و براہین پر مشتمل ہو۔ یہ خاصہ قرآن مجید کا ہی ہے۔ قرآن ہی وہ کتاب ہے جو ان تمام امور کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے اور ان کو بہترین انداز، کامل وضاحت اور عقل کے قریب ترین اسلوب اور فصاحت و بلاغت کے ساتھ پیش کرتی ہے۔ در حقیقت شکوک و شبہات کے امراض کی شفا بھی اسی میں ہے، لیکن یہ شفا اسی وقت حاصل ہوگی جب قرآن کو سمجھا جائے اور اس کے مقاصد کی معرفت حاصل کی جائے۔ اور بعد ازاں اے ایمان والو، جان لو اللہ تم پہ رحم فرمائے کہ سب سے عظیم نعمت جو دل میں پیوست ہو سکتی ہے اور سب سے قیمتی خزانہ جو سینے میں محفوظ کیا جا سکتا ہے اور سب سے بلند و بالا حقیقت جو زندگی میں پہچانی جا سکتی ہے وہ توحید ہی ہے۔ یہی نجات کی کنجی ہے، یہی دنیا و آخرت کے امن کا سبب ہے۔ اور توحید صرف ایک زبان سے ادا کی جانے والے قول کا نام نہیں بلکہ یہ رحمان اللہ کی ذات کے ساتھ کیا ہوا ایک عہد و پیمان ہے جو الدیان ذات یعنی جزا و سزا کے فیصلے کرنے والی ذات کے ساتھ کیا ہوا ایک مضبوط عہد پیمان ہے، اور ایسی محبت ہے جس میں کسی مخلوق کی گنجائش نہیں۔ اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں ایسی توحید جو ہمارے دلوں کو بھر دے، ایسا اخلاص جس میں ریاکاری کی آمیزش نہ ہو، ایسا سچ جسے فریب آلودہ نہ کر دے، اور ایسا یقین جس میں شک کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ اے اللہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو ہمارا آخری کلمہ بنا دے، ہمیں قول ثابت پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھ، ہمارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دے اور اسے ہمارے دلوں میں مزین فرما، ہمیں کفر نافرمانی اور گناہوں سے نفرت عطا فرما اور ہمیں راشدین سیدھے راستے پر چلنے والوں میں شامل فرما۔ اے دلوں کو پھیرنے والے پروردگار ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، اے دلوں کو چلانے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے، اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد کج روی میں مبتلا نہ فرما دینا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت و سرفرازی عطا فرما، اپنے موحد بندوں کی مدد فرما، اس ملک اور تمام مسلم ممالک کو امن و امان اور اطمینان کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ ہمیں ہمارے گھروں اور وطنوں میں امن عطا فرما، ہمارے حکمرانوں اور رہنماؤں کی اصلاح فرما، ہمارے حاکم خادم الحرمین شریفین کو خصوصی توفیق عطا فرما، اپنی نصرت و مدد فرما۔ اے تمام جہانوں کے پالنہار انہیں صحت و عافیت عطا فرما اور ان کے ولی عہد کو بھی انہی کاموں کی توفیق عطا فرما جنہیں تو پسند فرماتا ہے اور جن سے تو راضی ہوتا ہے۔ اے دعاؤں سننے والے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، بے شک تو سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر درود و سلام نازل فرما۔